محرم میں پہلے دن سے ڈھول بجانا شروع کر دینا. مولوی ہوش میں ہو، ڈھول بجانا کل بھی یزیدیوں کا طریقہ تھا، ڈھول بجانا آج بھی یزیدیوں کا طریقہ ہے. 14 جولائی 2024 کو یہ لیٹر ہیڈ ہمارے یہاں سے جاری ہوا ہے. تعزیہ دار مولوی سنابل اینڈ کمپنی کو کھلا چیلنج مناظرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عمران حنفی مراد آبادی. مناسب تو نہیں سمجھ رہا تھا ان بھونکنے والے کتوں کا جواب دینا، مگر کچھ احباب نے بہت زیادہ اصرار فرمایا. ان کے اصرار کے ریسپیکٹ میں جواب دیتے ہوئے سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے خلاف ابھی پچھلے دنوں ڈھول کمپنی کے کسی ایجنٹ نے ایک آڈیو جاری کیا ہے جس میں اس نے میرے خلاف بڑی بدتمیزی کی ہے، اور یہ ثابت کیا ہے بدتمیزی اس کے خمیر میں ہے. اس نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا ہے میرے خلاف نہیں، اس سے پہلے وہ کئی بڑے علماء اکرام کی شانوں میں گستاخیاں کر چکا ہے. سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ہتھ کنڈا استعمال کر رہا ہے. علماء اکرام کو فون کرتا ہے اور ان کے آڈیو ریکارڈ کرتا ہے، ریکارڈ کر کے ان کے آڈیو کو ایڈٹ کر کے جاری کرتا ہے تاکہ اس کے چینل کو سستی شہرت حاصل ہو جائے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر رخصت کے طور پر ڈھول بجانا جائز ہے جیسا کہ ان لوگوں کا زعم ہے، تو پھر میری گزارش یہ ہے کہ محرم ہی کی تخصیص کیوں؟ محرم کی پہلی تاریخ کو ڈھول بجاؤ تو سفر میں بھی ڈھول بجاؤ کہ عرس رضوی آ رہا ہے. ربیع الاول شریف کی پہلی تاریخ کو ڈھول بجاؤ کہ عید میلاد نبی آ رہی ہے. ربیع الثانی کی پہلی تاریخ کو ڈھول بجاؤ کہ 11ویں شریف آ رہی ہے. رجب شریف میں ڈھول بجاؤ، شعبان شریف میں ڈھول بجاؤ، رمضان شریف میں ڈھول بجاؤ، ہر مہینے میں ڈھول بجاؤ. ڈھول کی تخصیص محرم میں ہی کیوں ہے؟ محرم میں ڈھول بجانا یزیدیوں کا طریقہ تھا، یزیدیوں کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ اس یزیدیت سے انتقام لے. رہی ضمیر بے ضمیر کی بات، تو یہ نالائق، ناہنجار، بدتمیز، رسوائے زمانہ، ذلیل سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے علماء کبار کی آڈیو ریکارڈ کرتا ہے. اس سے کہنا چاہتا ہوں تو چیز کیا ہے وے؟ بہت بڑے بڑے شیطان اب تک سرنگوں ہو چکے ہیں، بہت بڑے بڑے شیطانوں نے منہ کھائی ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر ببر کے سامنے. عوام اہل سنت سے گزارش ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو نظر انداز کریں اور اس طرح کے چینلوں کو نہ دیکھیں کہ اس طرح کے چینلوں کو دیکھنا اور سننا گمراہی کا باعث ہے. رہی ضمیر تیری بات، تو جاہل، آوارہ، وحشی، جنگلی، ابلیس کی اولاد، شیطان کے مسخرے، جہاں چاہے وہاں آ جا. مراد آباد میں آ جا، رامپور میں آ جا، بریلی میں آ جا، اوپن ڈیبیٹ کر لے. ہمت ہو، مردانگی کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکوٰۃ ہو تو میرا سامنا کر. مفتی کلیم حنفی صاحب نے اس سے پہلے مناظرے کا چیلنج کر رکھا ہے. اگر ہمت ہو تیری پوری کمپنی میں تو مناظرہ کر لے. پوچھ رہا ہے مفتی کون سے باب سے ہے؟ آ جا، ایک بار سامنے آ جا. ہر باب نہ دکھا دیا تجھے، ہر باب نہ دکھا دیا ذلت رسوائی کا، ثلاثی مجرد مزید فی، سارے باب نہ دکھا دیے تو میرا نام عمران حنفی نہیں ہے. تجھے احساس ہو جائے گا کتنے پانی میں ہے تو اور تیری کمپنی. بلا لا اپنے سارے حمایتیوں کو. اور پان اور چائے کی دکان کا جو تو حوالہ دے رہا ہے، لگتا ہے تو چائے کی دکان میں برتن ہی مانج رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو اصلاح امت کے لیے چنا ہے. 24 سال سے یہ فریضہ بفضل تعالیٰ انجام دے رہا ہوں، اور اللہ سلامت رکھے انشاءاللہ یہ فریضہ انجام دیتا رہوں گا. حضرات سامعین، پیر گردی ایک زہر ہے، زہر حلائل ہے. سنیت کو مضبوط کیجیے، حق کو پہچانیے، باطل کو ٹھوکر ماریے. بہت نازک گھڑی ہے، فتنے اور فساد کے ناک پن اٹھائے کھڑے ہیں. حق کو پہچانیے، باطل کو ٹھوکر ماریے. بس یہی میرا ایک پیغام ہے.
हक को पहचानिए। जो कल तक आला हजरत ताजुशरिया के नाम से खाते थे आज बहक गए हैं और आला हजरत का रिसाला एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफ़ा वल आले वल असहाब से आधा आधा बयान करके और इस तरीके से राफजियत की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ईरानी पैसा लग रहा है उधर भी पहुंचने लगा है, मगर याद रखना अभी ताजुशरिया के सच्चे चाहने वाले गुलाम बाकी है। तेरे घर के करीब जाकर ही तेरे नाको चने चबाने के लिए काफी है। अबे जालिम तू कहता है आला हजरत ने कहा, हमने कहा आला हजरत ने क्या कहा? बोले हमारा अमीर माविया से क्या रिश्ता? मैंने कहा कमीने कम से कम पूरी बात तो बयान कर। आला हजरत ने आगे ये भी तो कहा है कि हम नबी की तरफदारी में अमीर माविया की ताज़ीम और तकरीम करते हैं, इसलिए आधा बयान मत कर। चूंकि अभी ताजुशरिया के गुलाम जिंदा है जो तेरे नापाक इरादों को और तेरे मकरूह चेहरे से पर्दा हटा करके तेरी भयानक सूरत दिखाते नजर आए। ढोल बजेगा तेरा ढोल, मरेगा तब ढोल बजेगा। ढोल बजवाना, मौत आ जाए तो मौत से पहले वसीयत करके जाना बजाओ ढोल, जब मर जाऊं तो ढोल बजाना। लोग कहें क्यों? कहना कि उनसे कहना कि जब ढोल बजाओ तो पहली बार ढोल बजा के बताना कि अब फला साहब मर गए हैं, अब ढोल से मरने का ऐलान हो रहा है। फिर थोड़ी देर के बाद ढोल बजवाना। बोले अब क्या? बोले अब हजरत को गुस्ल देने के लिए लेकर के जा रहे हैं। फिर ढोल बजवाना, ऐलान है ना, फिर ढोल बजवाना और कहना कि अब, बोले अब क्यों ढोल बज रहा है? बोले अब हजरत की नमाज जनाजा होना है।